فمن آزاها فقط آزانی، وہ نظر حق ہے، وہ خود معیار حق ہے نا، الحضور کی نعرے تو ہے یہ، اس کا یہ مطلب کہاں سے ہو گیا کہ یہ معیار حق کا فیصلہ ہو رہا ہے؟ یعنی ظاہر بات ہے کہ میرے بیٹے کو اگر کوئی برا بلا کہے گا تو مجھے دکھ پہنچے گا، لیکن دکھ پہنچنے کی بنیاد پر کیا دین کے فیصلے کیے جائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و حبیب ربنا محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ۔ ناظرین، ابھی کچھ دن پہلے مجھے جو ایک کلپ موصول ہوا کہ جس میں ڈاکٹر جاوید غامدی صاحب کے ایک کلپ ہیں، اور انہوں نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور فدق کے حوالے سے ایک گفتگو کی ہے، اور ان کے اپنے چینل پہ ہی یہ کلپ اپلوڈ ہے، تو میں انہی کے چینل سے کوشش کرتا ہوں آج آپ کے سامنے رکھ لوں ان کے مطالب، اور آپ خود ہی پھر فیصلہ کر لیں کہ وہ یہاں پہ اس کلپ میں کیا کہنا چاہتے ہیں اور کیا بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت زہرا کے حوالے سے جو ان کا منہج ہے، جو ان کا میتھڈ ہے، تقریباً اس کے خلاف گئے ہیں۔ یعنی ڈاکٹر غامدی صاحب اکثر قرآن کی باتیں کرتے ہیں اور قرآن کی آیات کی بات کرتے ہیں، سب سے پہلے قرآن کی آیات کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ نہیں لگا ہمیں کہ وہ قرآن کے منہج پہ چل رہے ہوں، بلکہ اپنے منہج کے خلاف چل رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوشش کرتے ہیں، یعنی ہمیں بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ڈاکٹر غامدی صاحب جو بنی امیہ کے خلفاء ہیں ان کو بچانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور اسی طرح اہل بیت کے مقابلے میں جو افراد آتے ہیں رسول اللہ کے دور سے لے کر بعد کے دور تک، ان کو بھی بچانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پہ بھی تقریباً کچھ یہی نظر آیا ہے کہ انہوں نے بھی جناب ابو بکر کو بچانے کی ایک بھرپور کوشش کی ہے۔ ابھی چلتے ہیں، یہ کلپ آپ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کے اوپر جو بات ہوگی انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ حدیث فمن آزاها فقط آزانی، وہ معیار حق ہے، وہ خود معیار حق ہے نا، الحضور کی نعرے تو ہے یہ، اس کا یہ مطلب کہاں سے ہو گیا کہ یہ معیار حق کا فیصلہ ہو رہا ہے؟ یعنی ظاہر بات ہے کہ میرے بیٹے کو اگر کوئی برا بلا کہے گا تو مجھے دکھ پہنچے گا، لیکن دکھ پہنچنے کی بنیاد پر کیا دین کے فیصلے کیے جائیں گے؟ کیا حقوق کے فیصلے کیے جائیں گے؟ یہ تو ان کو مطالبہ ذہنی لحاظ سے چلتا ہے، اور حضور کے فیصلوں سے اکثر لوگوں کو دکھ پہنچا ہوگا، لیکن کیا فیصلہ کرنے کے لیے یہ کوئی بنیاد ہے یا اس کو بنائے استدلال بنایا جا سکتا ہے؟ نہیں تو بیوی فاطمہ کا دعویٰ ہی آپ کی نزدیک غلط تھا۔ دیکھیے میں تو جو عرض کروں گا یہ کہ دونوں کے دلائل دیکھوں گا، میں تو دلائل دیکھ کر میں فیصلہ کروں گا۔ اچھا، یہاں تک تقریباً کچھ باتیں ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ ڈاکٹر غامدی صاحب وہ کہتے ہیں کہ دکھ کی بات الگ ہے، دکھ ہوتا ہے، لیکن کسی کے دکھ کے بنا پر وہ ہم فیصلے نہیں کر سکتے، یا اسی طرح جو ہے وہ کہا ہے کہ ہم دونوں کے دلائل دیکھیں گے تو تب ہی ایک فیصلہ کریں گے۔ تو ڈاکٹر غامدی صاحب یقیناً آپ نے یہ دلائل دیکھے ہوں گے، میں پہلے یہی سے شروع کرتا ہوں۔ آپ یہ دلائل دیکھیں کہ وہاں پہ حضرت زہرا کے دلائل کیا ہیں اور مقابل فریق جناب ابو بکر کے دلائل کیا ہیں، وہ آپ دیکھ لیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں پہ مراد کیا ہے۔ وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں پہ حضرت زہرا نے کس چیز سے وہ استدلال کیا ہے۔ حضرت زہرا نے جو استدلال کیا ہے اس میں آیات لے کے آئی ہیں، قرآن کی آیات لے کے آئی ہیں۔ دیکھیں، آپ نے کچھ وقت پہلے تقتلک الفئۃ الباغیہ، اس حدیث کو آپ نے جو ہے وہ اس کا انکار کیا۔ آپ نے کہا یہ خبر واحد ہے، اور خبر واحد کا مطلب یہ ہے کہ کہا ہوگا، تو اس کے بنیاد پر ہم معاویہ کے خلاف کیسے کچھ بول سکتے ہیں، ان کو کیسے باغی قرار دے سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ آپ کا وہ فارمولہ آپ نہیں بیان کر رہے۔ یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں میں دونوں کے دلائل دیکھتا ہوں، یقیناً آپ نے دیکھے ہیں، لیکن چلیں اگر آپ نے نہیں دیکھے ہیں تو ڈاکٹر غامدی صاحب آپ دلائل دیکھیں، پھر آپ بتا دیں کہ ان دلائل میں ایک طرف سے قرآن کی آیات پیش کی جا رہی ہے، آیت پہ آیت پیش کی جا رہی ہے، جبکہ دوسری طرف سے وہ ایک حدیث پیش کی جا رہی ہے، تو اس میں پھر آپ خود ہی فیصلہ کر لیں۔ اور ظاہر ہے آپ کا تو منہج ہی تقریباً یہی ہے، آپ حدیثوں کو زیادہ اتنی وہ اہمیت نہیں دیتے، جس طرح باقی اہل سنت جو ہے، یا اہل حدیث محدثین حدثنا عن فلاں فلاں یہ باتیں جو کر رہے ہیں، تو تقریباً آپ کی گفتگو میں ہمیں وہ کچھ نظر نہیں آتا، آپ کے منہج میں بھی وہ کچھ نہیں ہے، وہ شاید اس وجہ سے بعض لوگوں کی طرف سے آپ کو منکر حدیث بھی کہا جاتا ہے، لیکن وہ ایک الگ بحث ہے۔
تو آپ کا جو منہج ہے تقریباً اس کو بھی آپ سامنے رکھ لیں تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے آیات تلاوت کی ہیں، اور بالکل واضح اور صریح آیات کے جس میں انبیاء کی وراثت کی بات ہوئی ہے وہ. لیکن اس کے مقابلے میں ایک شخص آتے ہیں، وہ ایک حدیث سناتے ہیں جو کسی کو بھی پتہ نہیں، نہ مولا علی کو پتہ ہے، نہ حضرت زہرا کو پتہ ہے، نہ رسول اللہ کی دیگر بیویوں کو پتہ ہے. یعنی جو وارث بنتے ہیں، نہ رسول اللہ کے چاچا کو پتہ ہے، نہ چاچا زاد کو پتہ ہے. جو وارث بنتے ہیں رسول اللہ کے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے. وراثت کی حدیث ہے، وہ حضرت ابوبکر کو صرف علم ہے. چلیں ہم دوسری بات جو آپ نے کی، وہ آپ نے دکھ کی بات کی کہ یہاں پہ کیسے جو ہے وہ کسی کی آزار والی بات آپ نے کی کہ کسی کے آزار اور کسی کے دکھ کے بنا پر یہ فیصلے نہیں کیے جاتے. دیکھیں میں آپ کے سامنے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، اور یہ آیت سورہ احزاب میں یہ آیت موجود ہے، اور اس آیت میں ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ لوگ کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ اور ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں ہی. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے عذاب اللہ نے تیار کیا. اب آپ دیکھیں یہاں پہ معیار جو قرار دیا گیا ہے وہ دکھ اور اذیت کو قرار دیا ہے. آپ نے کہا نا دکھ معیار قرار نہیں دیا جا سکتا، اذیت معیار قرار نہیں دیا جا سکتا. لیکن یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس آیت میں رسول اللہ کی اذیت کو معیار قرار دیا گیا ہے کہ اگر آپ رسول اللہ کو اذیت کریں گے تو لعنت کے مستحق ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ نے آپ کے لیے ایک عذاب بھی تیار کر کے رکھا. اذیت یعنی اس سے بالکل واضح ہے کہ اگر آپ اس آیت پہ کوئی بھی شخص تھوڑی سے بھی غور کریں ان کے لیے واضح ہو جاتا ہے یہ بات، یعنی بالکل اظہر من الشمس ہو جاتی ہے یہ بات کہ یہاں جو معیار ہے وہ رسول اللہ کو اذیت دینا ہے. اگر رسول کو اذیت کسی نے دی تو وہ کیا ہے؟ تو اس کو لعنت کا مستحق ہے اور جہنمی. معیار دینی فیصلوں میں یہاں پہ رسول اللہ کی اذیت کو قرار دی، رسول اللہ نے جس کو اذیت دی دینی فیصلوں میں. اور دیکھیں اتنا معیار کہ جس نے اذیت دی وہ ملعون ٹھہرایا جاتا ہے، جہنمی ٹھہرایا جاتا ہے. اب رسول اللہ نے آ کے فرمایا کہ فاطمہ بضعۃ منی، میرے ہی وجود کا ٹکڑا ہے. فمن آذاہا فقد آذانی، جس نے حضرت فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. یہ بہت اہم نقطہ جو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو قرآن نے شرعی فیصلہ سنایا ہے، یہ قرآن نے جو فیصلہ سنا ہے وہ اس کا معیار رسول اللہ کی کیا ہے؟ رسول اللہ کی اذیت ہے کہ رسول اللہ کو کوئی اذیت کرے. یہاں پہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آتے ہیں، وہ اپنی بیٹی کی اذیت کو اپنی اذیت قرار دیتے ہیں کہ وہ میرے وجود کا ٹکڑا ہے اور ان کو کسی نے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی ہے. یعنی بالکل 2 جمع 2 4 کی طرح یہ باتیں واضح ہیں. قرآن آتا ہے رسول کے اذیت کو معیار قرار دیتا، رسول اللہ آتے ہیں اپنی بیٹی کی اذیت کو اپنی اذیت سمجھتے ہیں کہ جو ان کو اذیت ہے اس نے مجھے اذیت دی ہے. یعنی قرآن نے جو کہا ہے کہ جو رسول کو اذیت دے، اب وہ تمام موارد، اب وہ تمام فیلڈز، اب وہ تمام مصادیق وہ ہم دیکھیں گے کہ جن کی وجہ سے رسول کو اذیت ہوتی ہو، چاہے وہ جو بھی ہو، چاہے وہ جس کے ذریعے سے بھی ہو، وہ تمام کے تمام معیار ہیں کہ اگر کسی نے ان کو کراس کر کے جو کہ رسول کی اذیت کا سبب بنتا ہے وہ تمام کے تمام موارد، اگر کسی نے ان کا خیال نہیں رکھا تو وہ شخص ملعون بھی ٹھہرتا ہے، جہنمی بھی ٹھہرتا. یہ قرآن کا واضح فیصلہ ہے. اچھا غامدی صاحب، آپ نے فرمایا کہ آپ کے بیٹے کے خلاف اگر آپ نے کوئی فتویٰ دیا اور آپ نے کوئی فیصلہ سنایا تو اس کو دکھ ہوگا. دیکھیں غامدی صاحب، ایک تو یہ ہے کہ آپ نبی نہیں ہیں، آپ اپنا مقایسہ نبی سے نہ کریں. آپ کا بیٹا ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا نہیں، اپنے بیٹے
کا مقایسہ فاطمہ الزہرا سے نہ کرے. یعنی یہ بالکل واضح ہے. رسول اللہ نے نہیں کہا ہے کہ غامدی صاحب کا جو بیٹا ہے اس کو کوئی اذیت کرے گا تو وہ جہنم کا مستحق ہے. نہیں، رسول نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے بارے میں کہا. یقین کریں اگر رسول اللہ نے آپ کے بیٹے کے بارے میں کہا ہوتا نا تو ہم وہ بھی مان لیتے. ہم تو رسول اللہ کی ہر بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں اور واجب سمجھتے ہیں اپنے اوپر کہ ان کی بات کو تسلیم کر لیں. لیکن رسول اللہ نے آپ کے بیٹے کے بارے میں نہیں کہا ہے. آپ اپنے بیٹے کو وہ حضرت زہرا کے ساتھ مقایسہ نہ کریں. آپ کی بیٹی کی اذیت نبی کی اذیت نہیں ہے. آپ کی بیٹی کے اگر آپ کے بیٹے کو کوئی اذیت کریں، کوئی دکھ اس کو پہنچا دیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی کو دکھ پہنچ گیا. ہاں، اگر آپ کے بیٹے کو دکھ پہنچانا یہ نبی کو دکھ پہنچانا ہوتا تو یقیناً آپ کے بیٹے کو دکھ پہنچانے سے بھی انسان ملعون اور جہنمی بنتا. یہ بالکل واضح ہے. رسول اللہ جب خود فیصلہ سناتے ہیں کہ فاطمہ کی اذیت میرے اذیت ہے، یعنی اگر آپ فرض کر لیں اگر اس کی جگہ پہ ابو بکر کا نام ہوتا کہ ابو بکر کی اذیت میرے اذیت ہے، یقین کریں آپ اس حدیث کو بھی مانتے، بڑا چڑھا کے بھی پیش کرتے، اور جیسا کہ آپ اہل بیت کے مقابلے میں ان لوگوں کی آپ تمجید بھی کرتے ہیں، تعریف بھی کرتے ہیں جو بھی اہل بیت کے مقابلے میں آ جائے. یہ نہیں پتا کہ آپ سے کیسے یہ جو ہے بہت بڑی غلطی ہوئی. میری جو ہے وہ یعنی آپ نے جو مثال دی ہے میں توقع نہیں کرتا تھا کہ آپ جیسی شخصیت سے وہ آپ اس طرح کی مثال دے کے آپ حضرت فاطمہ الزہرا کے واقعے کو وہاں پہ آپ فیصلہ سنا رہے ہیں. یہ بہت مجھے تعجب ہو. اچھا، پھر ایک دوسری بات دیکھیں. حضرت فاطمہ الزہرا رسول کی بیٹی ہے. وہ فقط بیٹی ہی نہیں، جنتی بھی ہے. اور فقط جنتی بھی نہیں بلکہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. یہ بڑی بات ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے. اب آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو جو اذیت پہنچ گئی، تو دیکھیں یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. اگر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے اس جو استدلال قائم کیا ہے یہاں پہ غلطی کی ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اگر انہوں نے غلطی کی ہے اور جنت کے جوانوں کی جو سردار بنی ہے، آپ فرض کریں بعد میں یہ غلطی اللہ نے معاف کی ہے، تو کیا ہر عورت کا یہ حق نہ ہوتا کہ وہ اللہ کے سامنے یہ استدلال پیش کرتی کہ اللہ میں بھی غلطی کرتی ہوں، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ سمجھانے کے لیے بیان کر رہا ہوں حضرت فاطمہ نے بھی غلطی کی ہے. اے اللہ آپ نے حضرت فاطمہ کی غلطی کو معاف کر کے آپ نے جنت کی عورتوں کی سردار بنا دی اور مجھے نہیں، تو کیا اسے حق استدلال حاصل نہیں ہے؟ کیا اسے یہ حق حاصل نہیں کہ وہاں پہ جا کے شکایت کر لے اللہ کے سامنے؟ اور کیا خود یہ اللہ کے عدالت کے اوپر سوال نہیں اٹھتا کہ ایک جگہ پہ وہ جو آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا قانون ہے انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، وہ اسے زیر سوال لے کے آتی ہیں اور پوری زندگی پہ بات بھی نہیں کرتی اور غضبناک ہو جاتی ہیں اور وصیت کرتی ہیں کہ رات کو دفن کی جائے اور ان کو خبر بھی نہیں دیتی. تو اس قانون کے خلاف اتنا سخت سٹانس وہ لیتی ہیں. دوسری طرف آپ دیگر عورتوں کو آپ دیکھیں کہ وہ اتنا جو ہے وہ اتنے زیادہ تو خدا کی دشمنی وہ نہیں کرتی، بالفرض اگر ہم اس کو دشمنی سمجھیں کہ اللہ کے قانون کے مقام اسے غلطی بھی ہو جاتی ہے تو بعد میں پچھتاتی ہیں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، زبان سے سخت کلمہ نکلا. اسے تو اللہ جنت کی عورتوں کا سردار نہ بنا دے، لیکن وہ جو رسول کے مقابلے میں آئی ہوں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، رسول کے بلکہ قرآن اور رسول اسلامی تعلیمات کے مقابلے میں ہوں، اسے اللہ جنت کی خواتین کی سردار بنا دے. یہ کہاں کی منطق ہے؟ یہ کہاں کی منطق آپ سمجھ رہے ہیں اس کو؟ یعنی کیا آپ پیش کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے؟ یہ کیسی سردار ہیں کہ پھر جو شریعت کے فیصلوں پہ غضبناک ہوتی؟ یہ بہت بڑی بات ہے. بالفرض ہم کہیں کہ یہ سردار ہیں، لیکن یہ کیسی سردار ہیں؟ شریعت نے کیسے ایک ایسی عورت کو سردار بنا دیا ہے
کہ جو شریعت کے ہی فیصلوں پہ غضبناک ہو جاتی ہیں اور اتنی اسٹرانگ ریزسٹنس دکھاتی ہیں، بہت ہی سخت مقاومت دکھاتی ہیں. یہ چیزیں اگر آپ سامنے رکھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ نہیں، آپ جو باتیں کر رہے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. میں کیا جانوں گا کہ دلیل کس کی مضبوط ہے. یعنی سیدنا صدیق نے جس چیز سے استدلال کیا اس کو دیکھوں گا، سیدہ نے جس سے استدلال کیا ہے، کیا استدلال کی بنیاد پر فیصلہ کرنا یا کسی کی اذیت کے پہلو سے فیصلہ کرنا یہ دین نے سکھایا ہے ہمیں. یہی تعلیم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کو میں اگر قاضی کی نشست پر بیٹھا ہوں تو پھر مجھے دیکھنا ہوگا کہ کہیں میں اپنے بیٹے کے خلاف فیصلہ کروں تو اس کو دکھ نہ پہنچ جائے. یہ بالکل ایک وہی بات ہے نا، بچوں والی بات ہے کہ آپ بیٹے کا مقایسہ کر رہے ہیں حضرت زہرا سے. یہ دیکھیں آپ بہت، یعنی آپ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ذاتی فوائد کے لیے ایسے کام کیے ہیں؟ نعوذ باللہ. نہیں، شریعت کا حکم ہے. شریعت کا حکم اگر خصوصی طور پر آپ کے بیٹے کے لیے آ جائیں تب بھی ہم پہ ماننا واجب ہے. ہم مان لیں گے، پھر آپ کے بیٹے کا حکم مان کے ان کو اذیت بھی نہیں کریں گے. دکھ والی بات تو چلو میں نے اس حدیث کی بات ہوا نا، دیکھیے بی فاطمہ کو اپنے موقف پہ قطعی یقین تھا نا، تبھی تو جب ان کو محروم کیا بھی ہے تو انہوں نے اپنے موقف سے یعنی اپنے استدلال سے انہوں نے وہ نہیں کیا. ایک ٹھیک ہے میرا استدلال غلط تھا، ان کا یہ تھا کہ نہیں میرا استدلال صحیح تھا، ابوبکر صدیق کا استدلال غلط تھا. تو انہوں نے پھر زندگی بھر ان سے گفتگو نہیں کی، یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہوئی تو سید حضرت علی علیہ السلام نے جنازے میں بھی کسی صحابی کو شریک نہیں کیا. یہ کیا ہے؟ یہ کوئی مسئلہ تو تھا غامدی صاحب، آپ اس کو کس طرح؟ میں جب اپنے ایک حق کا مطالبہ لے کے اٹھوں گا تو مجھے تو یقین ہے نا کہ یہ میری بات ٹھیک ہے. میرے حق میں اگر فیصلہ نہیں ہوگا تو مجھے رنج بھی پہنچے گا. یہ ساری باتیں تو ہونی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جس نے فیصلہ کرنا ہے قاضی کو کیا کرنا ہے. یہ بتائیں آپ، یعنی حضرت زہرا کے مقام کو کہاں لے کے آ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں چونکہ حضرت زہرا کے مقابلے میں وہ آئی ہیں تو حضرت زہرا کو غصہ آیا، فیصلہ حضرت زہرا کے مقابلے میں آیا تھا، اس لیے حضرت زہرا کو غصہ بھی ہوئی اور آخر تک پھر بات بھی نہیں کی. اور وہ بھی کس معاملے میں؟ وراثت کے معاملے میں. یعنی ناممکن ہے، امپاسبل ہے کہ وراثت کا معاملہ ہو، رسول اللہ کی وراثت کی بات ہو اور بی بی فاطمہ کو پتہ ہی نہ ہو. یا تو یہاں پہ پھر بہت سخت کمنٹس آنا شروع ہو جائیں گے کہ اب حضرت زہرا کو پتہ ہو اس کے باوجود بھی مطالبہ کریں. یہ تو ناممکن ہے، کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسے حضرت زہرا نے کیا. کسی مسلمان کے وہم میں گمان میں بھی نہیں آ سکتا. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ بی بی جو بضعت الرسول ہیں، ناممکن ہے کہ وہ بی بی جاننے کے باوجود بھی، وہ پہلے تو یہ کہ ناممکن ہے کو پتہ ہی نہ ہو، اور اگر پتہ ہے تو جاننے کے باوجود وہ ایسے کام کرتی ہیں. یعنی وہ یہ دیکھے کہ میں جس کے خلاف فیصلہ دے رہا ہوں اس کو میرے فیصلے سے تپ پہنچے گا، کیا اس بنیاد پر فیصلے کیے جا سکتے ہیں، اور کیا یہ دین کے مطابق ہوگا کہ اس طرح فیصلے کیے جائیں؟ نہیں جی ہوگا. یہ شاید ہمارے اس بھائی کو بھی پتہ نہیں ہے، میں جانتا نہیں ان کو. ہاں بالکل، دین اسی پہ میں نے ابھی آیت اٹھ کی نا سورہ احزاب کی، ان الذین یؤذون اللہ اور اللہ کے رسول کو جو اذیت کریں ان کے اوپر لعنت ہے دنیا اور آخرت میں. لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. فیصلہ کس بات پہ ہوئے؟ رسول اللہ کے اذیت اور دکھ پہ ہوئے. اس کے معیار پہ، اس کے بنیاد پر فیصلہ سنایا ہے اللہ نے کہ وہ ملعون قرار دیے جاتے ہیں. نہیں، اس وجہ سے فیصلے پر گفتگو کیجیے. یعنی یہ جتنی روایتیں ہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ قاضی کسی کو دکھ نہیں پہنچانا چاہتا، اس لیے یہ بات ہی صحیح نہیں ہے کہ رسالت مآب نے فرمایا تھا کہ جس نے دکھ پہنچایا، یعنی دکھ قاضی نہیں پہنچاتا. یا مسلمانوں کا امیر اگر عدل کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے کہ وہ دکھ نہیں پہنچانا چاہتا. یہیں سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں دونوں کا استدلال دیکھتا ہوں، تو یہاں سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ حضرت صاحب جو ہے وہ دفاع کر رہے ہیں جناب ابو بکر کا. وہ تو حق کو واضح کر رہا ہے جو اس کے نزدیک ہے، اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں. اختلاف تو کسی فیصلے سے بھی کیا جا سکتا ہے. اس وقت ہماری عدالتیں بہت سے فیصلے کرتی ہیں جن میں سے کسی سے مجھے یا آپ کو اتفاق ہوتا ہے، کسی سے اختلاف ہوتا ہے. تو میرے نزدیک معاملے کو وہاں سے دیکھا جائے. یعنی مجھے حق حاصل ہے کہ میں سیدہ کا استدلال دیکھوں اور میں اس نتیجے پر پہنچوں کہ سیدہ نے بالکل درست استدلال کیا تھا، سیدنا صدیق کا فیصلہ بالکل غلط تھا. لیکن میرے یہ کہنے کے نتیجے میں کہ ان کا فیصلہ غلط تھا، سیدنا صدیق کے معاملے میں کوئی بری رائے قائم نہیں کی جائے گی. انہوں نے
نے اپنی دیانتداری کے ساتھ ایک فیصلہ کیا، ان کے نزدیک وہی صحیح تھا. کون سی دیانتداری یہاں پہ آتی ہے؟ تھوڑا سا بھی انسان سوچیں کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ دیانتداری سے فیصلہ کیا، کون سی دیانتداری؟ کیا یہ اصلاً ایک معاملہ ہے حضرت زہرا نے ان کو مخاطب کیا ہے جناب ابوبکر کو کہ آپ نے جو قبضہ کیا ہے فدق پہ وہ واپس کر لیں؟ مدعی ہے، مدعا علیہ ہے. مدعا علیہ کون ہے؟ جناب ابوبکر ہے. جناب ابوبکر آ کے خود حاکم بھی ہیں، خود مدعا علیہ بھی ہیں، خود قاضی بھی بنتے ہیں، خود فیصلہ بھی سناتے ہیں، خود گواہ بھی بنتے ہیں. یہ کون سا جو ہے آپ دیانتداری کی بات کر رہے ہیں؟ دیانتداری تو تب ہوتی کہ وہ بالکل ہی اپنے ممبر سے اتر جاتے، قاضی کو بٹھاتے، ایسا قاضی جس پہ دونوں پہ کا اتفاق ہو. مطلب یہ کہ جو قاضی عادل قاضی کے پاس جاتے اور اپنا مقدمہ پیش کرتے اور پھر کہتے کہ آپ فیصلہ سنا کیا ہے جو بھی ہو. ایک طرف سے آیات ہوتی، ایک طرف سے ایک ایسی حدیث جس کا پتہ کسی کو بھی نہ ہو، پھر قاضی فیصلہ سناتا کہ کیا ہے. میں کہاں سے اس کو کہوں کہ یہ دیانتداری کے اوپر ہے؟ لہٰذا میں تو توہین کے اس میں نہیں ہوں. مجھے آپ سمجھائیں اس کو آپ کیسے دیانتداری کہتے ہیں؟ کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ فیصلہ سنایا جاتا ہے، گواہ لیے جاتے ہیں، دونوں طرفوں سے بات کی جاتی ہے؟ کیا یہ چیز جو ہے نا یہ ان کو پتہ نہیں تھا؟ یقیناً ان کو پتہ تھا. پھر کیوں سب کچھ خود ہی بن گئی؟ پھر کیوں ساری اتھارٹی اپنے ہاتھ میں لے کے فیصلہ بھی سنا دیا، سب کچھ کر لیا؟ لہٰذا میں ابھی تک میں اس کو دیانتداری کیسے سمجھوں؟ آپ مجھے سمجھائیں کہ یہ کیسے دیانتداری ہے؟ یہ سب ہم اپنے قاضیوں کے بارے میں بھی کرتے ہیں. رسالت معاذ نے اپنے فیصلوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی چرب زبانی سے اپنے حق میں مجھ سے فیصلہ کرا لے، لیکن اسے سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ وہ اس کے نتیجے میں حاصل کرے گا وہ قیامت میں اس کی گردن کا توق بن جائے گا. ظاہر خود یہ بات آپ کے اس موقف کی تردید کے لیے ہے. رسول اللہ نے وہ جو کہتے ہیں چرب زبانی سے، چونکہ رسول اللہ نے سب کی بات سننی ہے، دونوں فریقوں کی بات سن کر خود اس دعوے میں کوئی فریق نہیں ہوتے تھے، خود اس جھگڑے میں کوئی فریق نہیں ہوتے تھے، بلکہ دونوں فریقوں کی بات سن کر کب آ کے فیصلہ سناتے تھے. اور فیصلہ اس لیے سناتے تھے چونکہ ظاہری اسباب کو ہی خاطر ہی، نہ کہ علم غیب کے اوپر ہر فیصلہ وہ سنائی، نہ کہ ہر فیصلے کے لیے اللہ کی طرف سے ان کے پاس فرشتہ آئے، نہیں، بلکہ چونکہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. تو آپ خود رسول اللہ کی مثال جو آپ نے پیش کی خود آپ کی بات کو رد کر دیتی ہے. کہ کسی آدمی نے غلط فیصلہ کرا لیا اللہ کے پیغمبر سے، دوسرا شخص جس کے خلاف فیصلہ ہوا اس کو دکھ تو پہنچے گا، لیکن رسالت مآب نے جو فیصلہ کیا وہ فیصلہ بر بنائے استدلال کریں گے، بر بنائے شواہد کریں گے. تو میرے نزدیک فیصلوں پر تبصرہ کرنے کا یہ طریقہ ہی غلط ہے. پہلے آپ اصول میں گفتگو کریں کہ استدلال کس کا صحیح یا غلط ہے، اس میں رائے دی جائے گی اور اس میں استدلال دیکھا جائے گا. نہ سیدنا صدیق کی عظمت دیکھی جائے گی، نہ سیدہ کی طرف دیکھا جائے گا، کیونکہ مجھے اللہ کے پیغمبر نے پابند کر دیا ہے کہ جب میرے سامنے کوئی مقدمہ آئے تو مجھے صرف شواہد دیکھنے ہیں اور استدلال دیکھنا ہے. یہ بات ٹھیک ہے، یعنی آپ دیکھیں بڑی جو ہے وہ بعض الفاظ بہت اچھے استعمال کر کے، لیکن یہ بات سراسر غلط ہے کہ میں نے کسی کی عظمت کو نہیں دیکھنا. نہیں، عظمت کو دیکھنا ہے، ہم نے عظمت کو دیکھنا ہے، اور یقین کریں اسی عظمت کے بنیاد پر بہت سارے فیصلے ہوئے ہیں اسلام میں. کم نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ کم فیصلے ہوئے ہوں. عظمت کو دیکھ کے ہی فیصلہ کیا جاتا ہے، عظمت کو دیکھ کر القابات دیے گئے ہیں. اب اندازہ کریں کہ حضرت خزیمہ بن ثابت، جن کو ذو الشہادتین بھی کہا جاتا تھا، یہ ذو الشہادتین حضرت خزیمہ بن ثابت، ایک دفعہ رسول اللہ، یہ مشہور واقعہ ہے کہ دو گواہوں کے برابر ہوتے ہیں، ان کی گواہی دو گواہوں کی گواہی کے برابر ہوتی تھی. ایک دفعہ رسول اللہ نے کسی بدو سے ایک غالباً کوئی اونٹ خریدا تھا یا اس طرح کچھ خریدا تھا یا کوئی گھوڑا خریدا تھا، تو رسول اللہ نے پیمنٹ نہیں کی تھی، اور پھر اس بدو نے صحرا باد نشین جو ہوتا ہے اس نے قبل اس کے کہ وہ رسول اللہ کے حوالے کر دی، کسی اور سے پیسے لے کر کسی اور کو بیچ رہا. تو رسول اللہ نے کہا آپ نے تو میرے ساتھ بات کی تھی. نہیں کی ہے. رسول اللہ نے کی ہے، اگر کی ہے تو کوئی گواہ پیش کریں. تو سارے جو ہے خاموش تھے. حضرت خزیمہ نے اٹھ کے کہا کہ یا رسول اللہ میں گواہ ہوں، حالانکہ حضرت خزیمہ گواہ نہیں تھا. اور
دوست بنتا بھی یہی ہے، چونکہ رسول ہیں، صادق اور امین ہیں، وہ کیسے جھوٹ بولتا ہے؟ تو رسول اللہ نے اس خزیمہ بن ثابت کی عظمت کی خاطر ان کی گواہی کو 2 آدمیوں کی گواہی کے برابر قرار دیا ہے، ان کی عظمت کی خاطر. تو وہ عظمت کو دیکھا جاتا ہے. دیکھیں ایک دفعہ جو ہے ایک ایسا شخص آ کے گواہی دیتا ہے کہ جس کے دل میں نہ اللہ کا خوف ہے، نہ ڈر ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، اسے کیا مسئلہ ہے. ایک دفعہ وہ شخص ہے کہ واقعی آپ اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہت اللہ سے ڈرتا ہے، وہ راتوں کو رونے والا انسان ہے، وہ غریبوں، فقیروں، یتیموں کی خبر لینے والا انسان ہے. وہ آگے گواہی دیتے ہیں. ان 2 گواہیوں میں زمین و آسمان فرق رہتا ہے. بس عظمت کو دیکھ کے ہی فیصلہ کیا جاتا ہے، اور اس میں کوئی 1 یا 2 ہی نہیں بلکہ بہت سارے ہیں. اب دیکھیں اگر عظمت کو دیکھا نہ جاتا تو رسول اللہ نے یہاں پہ حضرت خزیمہ بن ثابت کی گواہی کو 2 گواہوں کے برابر کیوں قرار دیا ہے؟ یہ تو بڑی بات ہے. پھر جو ہے سب سے جو ہے وہ اہم بات یہی ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خزیمہ کی گواہی کو 2 آدمیوں کے برابر قرار دیکھا. یا دیگر واقعات جو سامنے ہیں اس سے ثابت ہیں کہ عظمت کی بنیاد پر ہی کیا کیا جاتا ہے؟ فیصلے کیے جاتے ہیں. اذیت کی بنیاد پر ہی اسلام میں فیصلے ہوئے ہیں. جیسے افراد ہیں، اگر ان کو آپ نے اذیت کی تو یقیناً ملعون قرار دیا جاتا ہے. یہ 2 باتیں ہیں جس میں آپ نے ایک اذیت کی بات کی تھی، ایک عظمت کی بات کی تھی، کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی تمام مشاہدین کی نظر میں، ناظرین کی نظر میں. انشاءاللہ خود ہی ناظرین اپنی نظر دے سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ ڈاکٹر جاوید غامدی صاحب نے کیا فرمایا ہے، کیا وہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، وہ خود ہی آپ فیصلہ سنا سکتے ہیں. اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.